کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ یہ جو کافر ہیں کتاب میں سے، اہل کتاب والے، جنہوں نے کتاب کے اندر اللہ کے احکامات کو رد و بدل کیا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں ڈالی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو انہوں نے نکال دیا اس کے اندر سے، یہ کافر، والمشرکین، اور مشرکین، یہ دوزخی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ جو لوگ ہیں پوری مخلوقات میں سے، تمام انسانوں میں سے بدترین لوگ ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم مختلف لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے سے اچھے ہیں، مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ بھائی جن کو اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ اولئک ہم شر البریہ، کہ وہ شریر ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بدترین مخلوق ہیں تمام انسانوں میں سے، تو آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمانوں سے بہتر ہیں؟ لیکن سب سے بڑی چیز کوئی نیک اعمال کرنا نہیں ہوتا ہے، ایمان ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر ایمان لے، دل سے قبول کرے ان کو۔ اب پھر ساتھ مومنین کے لیے کیا فرمایا، جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے سے زیادہ اچھے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ سب سے جو بہتر لوگ کون ہیں، بہتر انسان کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو پہلی شرط ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے بعد پھر اعمال صالح کیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم اس چیز سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو چیزیں واضح رکھ دی ہیں، اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اہل خانہ میں سے، اپنے اڑوس پڑوس میں سے، اپنے معاشرے کے اندر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے دو چیزیں بتائی ہیں، اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ۔ کہ خیر البریہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ جل شانہ پر اور پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اور جو بھی دنیا کے معاملات جتنے بھی ہیں اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق گزارتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ۔ وہ لوگ کیا ہیں کہ بہترین لوگ ہیں۔ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ ہمارے تھے، وہ جو کافر ہیں ہم جو شر البریہ، جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب۔ وہ شد کافر نہیں ہے جو اللہ اور ان کی کتاب نازل نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ہیں۔ لیکن کیا کیا انہوں نے کہ جو اللہ جل شانہ نے کتاب نازل کی ان کے اندر اسے اپنی مرضی کی چیزیں ڈال دی، اور جو اللہ کا حکم تھا وہ اس میں سے نکال دیا۔ پھر دوسری کیا ہے، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ان کے ٹھکانہ فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت ہی قابل غور بات ہے کہ ہم چھوٹی سی بات پر اپنے، ٹھیک ہے پاکستان میں اسلامی معاشرہ ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑے کوٹھیاں، محل، بنگلے اور ہر قسم کی آسائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یقین کریں کہ یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اور اگر کفار کو دیکھیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مومنین کا یہ ڈر نہ ہوتا ان کے ایمان کا کہ کہیں وہ کفار کو دیکھ کر، مشرکین کو دیکھ کر ان کا ایمان جو ہے نا وہ متذبذب نہ پڑ جائیں، تو میں ان کے دروازے سونے کے اور ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز ساتھیوں، پیسے کی، دولت کی، کوٹھیوں کی، بنگلے کی، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی وقت ہوتی تو اللہ جل شانہ یہ نہ فرماتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایمان سب سے افضل ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر دیکھیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور سب کو یہی چڑھے کہ نہیں جناب فلاں ملک، فلاں یہ چیز پاری، ہماری آپ کی 80% جنریشن آپ کی وہ باہر جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کا جی ماحول اچھا ہے، جی وہاں کا کیا ہے، جی وہاں کی فیسلٹی زیادہ ہے، وہاں کا پیسہ، جی وہاں کا ڈالر جو زیادہ ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، 4 دن کی زندگی ہے آپ کی، ابھی آنے والے پل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
کہ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگلے پل میں کیا ہوگا؟ تو ہمارے آباء و اجداد بڑی بڑی دنیا دار، بڑے بڑے جاگیردار آئے اور چلے گئے، تو انہوں نے کیا بنایا پیچھے جو چھوڑ کر گئے؟ تو آج کل میرے خیال میں کوئی چند % لوگ ہی ہوں گے جو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے، ان کو اس حال کے لیے فاتح پڑھتے ہوں گے، لیکن سارا کا سارا جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ اپنے اپنے ہر کوئی اس میں مگن ہو گئے۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احکام کی اطاعت کریں، جو اللہ جل شانہ قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں کہ اولئک ہم شر البریہ، وہ لوگ ہیں جتنے بھی وہ خیر خواہ ہو جائیں انسانوں کے، جتنے بھی وہ فلاحی کام کر لیں، جتنے بڑے بڑے وہ سائنسی اور ترقیاں کر لیں، بڑے بڑے جہاز اڑا رہے ہیں، وہ چاند پہ چڑھے جائیں، لیکن کیا ہے اصل؟ اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ آپ ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کی نسبت، جو آپ کے کلمہ گو ہیں، جو اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نظام خراب ہو سکتا ہے، ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ آج سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی جو بچھونا چٹائی کا، ان کا کھانا ستو اور کتنے کتنے دن تک پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھیں، انہوں نے تو کبھی شکایت نہیں کی ہے اور یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے سے ابو جہل بہت زیادہ بہتر ہیں، ابو لہب زیادہ بہتر ہیں کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، اللہ نے جو آپ کو ایمان کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو کلمہ نصیب کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا ہے آپ کو، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کہیں پاکستان کے بعد کسی بھی جگہ پر رہے ہیں، ایمان کی اسلام دی سب سے بڑھ ہے کر ہے جو اللہ جل شانہ ایمان والوں کے لیے جو نعمت عطا فرمائی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شرط کیا فرمائے؟ ایمان لائے اللہ پر اور اعمال صالح کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو میرے ساتھیوں، کبھی بھی اس انعام کو کسی کے لیے یہ نہ کہے کہ یار یہ ہمارے لیے تو ہم تو بہت کمزور ہیں اور وہ بہت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تو جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ تو دیکھیں یہ کتنے بڑا انعام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ جزاؤہم عند ربہم، اللہ کی طرف سے جو ان کو جزا ہے نیک اعمال صالح کا۔ دنیا کے اندر ان کو کوٹھے، ماڑیاں، گاڑیاں، بنگلے نہیں دیے، بے شک 2 وقت کا کھانا مل جائے بڑی بات ہے، سکھ کے سانس دے دیے، کلمہ نصیب کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب کر دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے عزیز ساتھیو؟ لیکن آخرت میں کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، جو جنت آپ کے لیے بنائی ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے، اس کی جو انعام و اکرامات ہیں بہت زیادہ وسیع ہیں، اور یہ چند سالہ زندگی ہے عزیز ساتھیو، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ آپ نے اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہنا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، ذالک لمن خشی ربہ، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ لیکن عزیز ساتھیو، خدا کے لیے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوا اس بات پر، اکثر میں بھی یہ چیز سنتے رہتا ہوں، نہیں جی فلاں ملک فلاں ہمارے سے بہت بہتر ہیں، تو نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، جو کلمہ نصیب ہوا ہے آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نصیب ہوئی ہیں، یہ جو سکھ کا سانس آپ لے رہے ہیں، الحمدللہ آخر دن تک اللہ ہم سب کا اختتام ایمان پر فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو شان والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عزیز ساتھیو، یہ چیزیں کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر دائیں بائیں دیکھتے ہیں ایسی چیزیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ کوشش کریں کہ جو ایمان والی چیزیں ہوتی ہیں، جو اچھی چیز ہوتی ہیں، وہ شیئر کریں، کیونکہ کسی بھی وجہ سے اگر کسی نے کسی کا ایمان خراب کیا، اس کی وجہ سے کوئی اپنے راستے سے اگر بھٹکا،
تو وہ اس کا وبال اس پر تو ہوگا، لیکن جو بھٹکانے والا سورس ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس طرح کا اچھی بات کوئی آپ سنتے ہیں، کوئی کرتے ہیں، تو اگر دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو جب تک وہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کا برابر ثواب اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے، ہم سب کی بہن بیٹیوں کو، بچیوں کو شرم و حجاب والی زندگی عطا فرمائے، اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ثابت قدم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔